ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں نابینا افراد کا 16ویں روز بھی دھرنا جاری ہے۔ حکومت اور نابینا افراد کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت کا کہنا ہے نابینا افراد کے مطالبات کی منظوری کابینہ کمیٹی نے دینی ہے، فوری نوٹیفیکیشن ممکن نہیں۔ نابینا افراد کا وی آئی پیز الاؤنس 100 سے بڑھا کر 600 روپے کر دیا ہے۔ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوئے بغیر دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب، اس بارے اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، نابینا افراد کے دھرنے کے 16ویں روز بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ اس وقت میں ڈی جی سوشل ویلفیئر کے دفتر میں موجود ہوں، جہاں پہ نابینا افراد اسی دفتر کی گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر کی گراؤنڈ میں یہ تقریباً 2 سے 3 روز پہلے یہاں پہ آئے تھے مذاکرات کے لیے، لیکن مذاکرات ابھی تک ان کے کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ نابینا افراد میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے کسی بھی قسم کے کوئی مطالبات مانے نہیں گئے، کیونکہ اپنا منسٹر صاحب نے میڈیا پہ بھی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں ہمارے کمیٹی کے کچھ ممبران وہ موجود نہیں تھے، اور وہاں پہ یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے مطالبات مان لی ہیں، جو کہ ہمارے مطالبات ابھی بھی وہیں پر ہیں، کہیں نہیں مانے گئے۔ عدالت نے نوٹس لیا ہے 10 تاریخ کو، جو چیف سیکرٹری پنجاب صاحب کو بلایا ہے ود رپورٹ کے ساتھ۔ اور دوسرا میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ 1.25 لاکھ سیٹ سے زائد ہماری جو سیٹس ہیں وہ بین لفٹ کی گئی ہیں۔ اگر وہ 1.25 لاکھ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں تو پاکستان سے بلائنڈ کمیونٹی کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ دوسرا 3% کوٹا، اگر اس کو 5% کوٹا بڑھا کر، اور اس میں تمام جو تینوں ڈسبلٹیز ہے، جیسے فزیکل ڈسیبل ہے، ڈیف اینڈ ڈم ہے، بلائنڈ ہے، اگر تینوں ڈسبلٹی میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے تو تینوں ڈسبلٹیز کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، کل کو نابینا افراد کو بھیک نہ مانگنی پڑے، اسی لیے نابینا افراد روزگار کے لیے اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو ہے وہ احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ 16 روز گزر گئے ہیں، لیکن حکومت سے ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ بہت شکریہ شاہزیب۔ جماعت اسلامی کے صوبائی امراء کا اعلان کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے صوبائی امراء کا استصواب مکمل ہو گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ارکان جماعت کی آراء اور مشاورت کی روشنی میں تقرر کیا۔ جماعت اسلامی کے دستور کے مطابق صوبائی امراء کی مدت 3 سال ہوگی۔ محمد جاوید قصوری کو جماعت اسلامی وسطی پنجاب کا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، اس بارے اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل جماعت اسلامی کے صوبائی امراء کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے صوبائی امراء کا استصواب مکمل ہو چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ارکان جماعت کے آراء اور مشاورت کی روشنی میں تقرر کیا گیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے دستور کے مطابق صوبائی امراء کی مدت 3 سال ہوگی۔ صوبائی امراء کی 1 نومبر 2024 سے 31 اکتوبر 2027 تک تقرری کی گئی ہے۔ محمد جاوید قصوری کو جماعت اسلامی وسطی پنجاب کا امیر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ راؤ محمد ظفر کو جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کا امیر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر طارق سلیم کو جماعت اسلامی شمالی پنجاب کا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کو صوبہ بلوچستان کا امیر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ پروفیسر محمد ابراہیم کو صوبہ خیبر پختونخوا کا امیر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ کاشف سعید شیخ کو صوبہ سندھ کا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے اراکین دستور جماعت کے مطابق ہر سطح کی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ کہنا اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات کیسر شریف کا، جبکہ انتخابات میں 46,000 سے زائد اراکین جماعت اسمبلی نے اپنی رائے حق دہی استعمال کیا، جن میں کم و بیش 7,000 خواتین ارکان جماعت اسلامی کو بھی اپنے ووٹ کا حق حاصل تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمزہ خورشید۔ اب آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے غریب بچیوں کی شادیوں کا بیڑا اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، اجتماعی شادیوں کے تاریخی پروگرام کی منظوری۔ 3,000 غریب خاندان کی بچیوں کی اجتماعی شادیاں کرائی جائیں گی۔ دلہن کو ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے کی سلامی بھی دی جائے گی۔ پنجاب میں بس سروس اسکیم کی منظوری، پہلے مرحلے میں 27 بسیں آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ کا آٹا اور چکن کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 17واں اجلاس میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے پروگرام کی منظوری۔ پنجاب بھر میں 3,000 غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کرائی جائیں گی۔ دلہن کو ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی۔ فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت استعمال کی 13 اشیاء گفٹ کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اجتماعی شادیوں کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت۔ پنجاب میں بے زمین کاشتکاروں کو 1 لاکھ ایکڑ اراضی 3 اور 5 سالہ لیز پر دینے کی منظوری۔
मंजूरी। पंजाब काबीना ने सूबे में ई बस सर्विस स्कीम के इजरा की भी मंजूरी दे दी। पंजाब भर में 680 ई बसें साल के आखिर तक फंक्शनल हो जाएंगी। वजीर आला ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस चलाने का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का सूबे भर में आटे और चिकन के निर्खों की कड़ी मॉनिटरिंग का भी हुक्म। पंजाब काबीना ने इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs की प्रमोशन के लिए उम्र की हद में 5 साल की रियायत देने की भी मंजूरी दे दी। जबकि इजलास में बताया गया कि पंजाब में 2,67,000 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत, फौरी कार्रवाई पर जोर। लिखा गया कि खत 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी नफाज का मुतालबा किया है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पार्लिमानी बालादस्ती जमहूरियत का बुनियादी असूल है। इंतखाबात एक्ट 2024 पर अमल दरामद में ताख़ीर अवाम की मर्जी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। इंतखाबात एक्ट पर फौरी अमल दरामद जमहूरी निज़ाम की सालमियत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट के तक़द्दुस को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के नफाज में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद पर इजहार इत्मीनान किया गया। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू भी की गई।